بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو وائس آف ٹروتھ چینل میں خوش آمدید ہے۔ آج کے پروگرام میں عمران خان صاحب سے ایک معصومانہ سوال کے بارے میں کچھ تفصیلات پیش کرنی ہے۔ 7 جولائی کو یعنی کل کے روز جو گزر گئی، صابر شاکر صاحب کے ساتھ ایک پروگرام میں عمران خان صاحب نے بعض معاملات پر رائے دی جو کہ بہت ہی صائب رائے تھی اور کسی بھی باشعور پاکستانی کو اس رائے سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تاہم اگر ہم عمران خان صاحب کے 27 سالہ سیاسی کیریئر جس میں ان کا دور اقتدار بھی شامل ہے اس کا جائزہ لیں تو ایک معصومانہ سوال بڑی شدت سے ذہن میں کم از کم میرے ذہن میں تو ابھرتا ہے، جس کو میں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس سوال کے لیے آپ کو یہ پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ عمران خان صاحب اکثر رول آف لا کی بات کرتے ہیں، لیکن رول آف لا کی پامالی کی جب وہ مثالیں دیتے ہیں تو ان مثالوں کا تعلق صرف ان کی ذات سے، ان کے سیاسی مخالفین یا ان کے رفاق کار اور یا پھر ان کی پارٹی سے ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ ایک قومی لیڈر اور خاص کر قومی جو سیاسی لیڈر ہے کو اگر رول آف لا کی اہمیت کی بات کرنی ہو تو پھر ایسے لیڈر کو ساری قوم کی یا قوم کے سارے افراد کی بات کرنی چاہیے، صرف اپنی ذات، اپنے سیاسی مخالفین یا اپنے رفاق کار یا اپنی پارٹی ہی کی بات نہ کرے۔ اب یہ جو میں نے حوالہ دیا تھا 7 جولائی کا، جس میں عمران خان صاحب نے صابر شاکر صاحب کے ساتھ بات چیت کی، انہوں نے اگر وہاں بھی رول آف لا کی پامالی کا ذکر کیا اور بتایا کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوتا، تو وہ بھی انہوں نے صرف 14 مئی کے انتخابات کا ہی حوالہ دیا، جس کا ان کی ذات سے، ان کے رفاق کار سے، ان کے مخالفین سے یا پھر ان کی پارٹی سے ہی تعلق بنتا تھا اس حوالے کا۔ حالانکہ ملک میں ایسی بے شمار مثالیں اور بھی موجود ہیں جس میں اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کے باوجود رول آف لا کی پامالی کی جا رہی ہے۔ میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ سال 2022 ماہ جنوری میں سپریم کورٹ کے جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان کا جماعت احمدیہ کے افراد کے خلاف قائم ایک مقدمہ کا فیصلہ موجود ہے۔ اس فیصلہ کے مندرجات کے مطابق پاکستان میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو اپنی مذہبی عقائد پر عمل سے روکنا اور انہیں اپنی عبادت گاہوں میں اپنی مذہبی رسوم پر عمل سے انکار کرنا پاکستان کے آئین اور اسلامی جمہوریہ کی روح کے منافی ہے، اور یہ آپس میں متصادم ہوتا ہے۔ آئین اور اسلامی جمہوریہ کی جو روح ہے، اگر یہ اقدامات لیے جائیں کہ کسی مذہب کے پیروکاروں کو مذہبی آزادی نہ ملے، پھر وہ فیصلے میں لکھا ہے کہ اس سے انسانیت کی توہین ہوتی ہے اور یہ طریق مختلف مذہب کے پیروکاروں کو نجی زندگی کا حق دینے سے انکار کے مترادف ہے۔ تمام مذہبی عقائد کے پیروکاروں کو آئین کے تحت معاشرہ کے دیگر لوگوں کی طرح سارے حقوق حاصل ہیں اور ان حقوق کا تحفظ کیا جانا ضروری ہے۔ اقلیتوں کے خلاف چند افراد کا متعصبانہ رویہ پوری قوم کی ناقص تصویر پیش کرتا ہے اور اس سے یہ تاثر ملتا ہے گویا پاکستانی عوام عدم برداشت والے انتہا پسند لوگ ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اپنے آئین کے معیار پر پورا اترے اور احسن تعلیمات پر عمل کو یقینی بنایا جائے۔ اب یہ جو فیصلہ ہے یہ جنوری 2022 کا ہے، جبکہ عمران خان صاحب کی اپنی حکومت تھی۔ اس سے قبل 2013 میں رونما ہونے والے چرچ پر ایک حملہ کے واقعہ کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے سال 2014 میں 32 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ جاری کیا تھا، جس میں مذہبی اقلیتوں کی حفاظت اور ان کو ان کے عقائد کے مطابق مذہبی حقوق فراہم کرنے کے بارے میں تفصیلی حکم نامہ جاری کیا تھا۔
اب پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے ان فیصلوں کے باوجود جماعت احمدیہ کے مذہبی حقوق کے بارے میں رول آف لا کی جو مسلسل پامالی کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں بھی اسی شدت سے جاری رہی، اس پر تو بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔ ابھی چند روز قبل منائی جانے والی عید الاضحیٰ کے موقع پر جماعت احمدیہ کے افراد کے ساتھ عید کی نماز اور سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی کرنے کے بارے میں پاکستان میں ایک شدت پسند مذہبی تنظیم کے ممبران نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے احمدیہ جماعت کے ساتھ جو سلوک روا رکھا اور احمدیہ جماعت کے ممبران پر مقدمات بنائے، وہ رول آف لا کی نہ صرف پامالی تھی بلکہ پوری قوم اور اس قوم کے حکمرانوں اور لیڈروں کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ تھا۔ بین الاقوامی اور خاص طور پر بھارتی میڈیا نے رول آف لا کی اس پامالی کا جو ذکر کیا ہے وہ بھی ذرا اس مختصر سی ویڈیو میں سن لیں۔ اب آپ کو پاکستان کا ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں، اور وہ لوگ بھی دیکھیں جن کو لگتا ہے کہ ہندوستان میں کچھ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں مسجد میں جا کر پولیس والا اعلان کرتا ہے کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ قربانی نہیں دے سکتے۔ آپ کہیں گے اس میں کیا عجیب بات ہے، جو مسلمان نہیں ہے وہ قربانی کیوں دے گا عید کے دن؟ لیکن وہ پولیس والا مسجد میں کھڑا ہو کر مسلمانوں کے لیے ہی یہ بات کہہ رہا تھا۔ وہاں ایک ورگ مسلمانوں کا مسلمان ہوتے ہوئے بھی کیوں مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا، کیوں قربانی نہیں دے سکتا، اور کیوں اپنے ساتھی مسلمانوں کو عید کی مبارک نہیں کہہ سکتا؟ آپ ذرا سنیے اس پولیس والے کی بات۔ اعلان پورے پنڈ واسطے کیتا جاتا پیا کہ اج بڑی عید ہے اور لوگ جڑے نے ساڈے مسلمان یہ سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں۔ تواڈے پنڈ وچ کچھ لوگ ایسے نے جڑے غیر مسلم نے، لہذا اگر کوئی غیر مسلم قربانی ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ واسطے اعلان ہے کہ پہلے وہ اپنے آپ کو مسلمان کرے پھر قربانی ادا کرے۔ اگر کوئی بندہ جڑا کہ مسلمان نہیں، اگر انہیں قربانی کی تو وہ خلاف سخت کاروائی عمل چلائی جائے گی۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو قانون دے دائرے میں اس طرح نہ لوے وہ پہلا مسلمان ہوئے۔ دوبارہ اعلان سن لو، کوئی بندہ اگر قربانی کرنا چاہتا ہے جڑے کہ غیر مسلم ہیں، وہ پہلے مسلمان ہون پھر قربانی کرنے کی انہوں نے اجازت دیتی جائے گی۔ اگر کوئی غیر مسلم قربانی کرے گا تو وہ خلاف سخت کاروائی عمل چلائی جائے گی۔ میں بڑا کلیئر کر دیتا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے ابھی بھی کہ یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہمارے پوری دنیا میں کئی جگہوں پر احمدیہ مسلمان ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں جیسے آپ بریلوی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، اور جانکار لوگ الگ الگ جو ہیں اس کے فرقے بتاتے ہیں، ایسے ہی ایک فرقہ ہوتا ہے احمدی۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بھی احمدی مسلمان ہوتے ہیں، پاکستان میں لیکن احمدیوں کو مسلمان نہیں مانا جاتا۔ یہاں تک شرط ہے اگر آپ پاکستان میں اپنے لیے پاسپورٹ لینے جاتے ہیں یا پاسپورٹ کو رینیو کرانے جاتے ہیں تو آپ کو ہر ویکتی کو ایک فارم سائن کرنا پڑتا ہے جس میں وہ یہ دیتا ہے، اپنی گواہی دیتا ہے کہ میں احمدیوں کو مسلمان نہیں مانتا، اور تب جا کر کے اس کو پاسپورٹ ملتا ہے۔ تو یہ پولیس والا جو کہہ رہا تھا پاکستان کی مسجد میں کھڑا ہو کے، وہ احمدی مسلمانوں کے لیے کہہ رہا تھا کہ آپ پہلے مسلمان بنیے اور تب آپ قربانی دیں گے۔ آپ سوچئے اس احمدی قادیانی کہتے ہیں کیونکہ وہ جگہ سے ہندوستان میں آتے ہیں، تو ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی؟ خود مسلم ہوتے ہوئے وہ عید پر قربانی نہیں دے سکتا۔ تو یہ وہ لوگ دیکھیں جن کو لگتا ہے پاک ہندوستان میں بڑا کچھ غضب ہو رہا ہے۔ ناظرین، آپ نے بھارتی میڈیا کا مختصر سا تبصرہ سنا۔ اب عمران خان صاحب سے صرف یہی معصومانہ سوال کرنا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ پاکستان میں رول آف لا کی پامالی کا اب نقطہ اٹھا رہے ہیں، گو آپ اپنے دور اقتدار میں احمدیہ جماعت کے تمام مذہبی حقوق سپریم کورٹ کے فیصلوں کے باوجود پامال کرتے رہے اور چودھری پرویز الہی اور شیخ رشید کو ہراول دستے کے طور پر استعمال کرتے رہے، اور اگر اب آپ کو رول آف لا کی پامالی کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے اور اب آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے اور آپ کا رول آف لا کے نفاذ کے بارے میں نقطہ نظر تبدیل ہو گیا ہے، تو خدا را اس نعرہ کو صرف اپنی ذات
اپنے رفاع کار، اپنے مخالفین یا صرف اپنی سیاسی جماعت کے لیے مخصوص نہ رکھیں۔ کسی وقت رول آف لا کے ہوتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے جماعت احمدیہ کے ممبران کے بنیادی حقوق کی جو پامالی کی جا رہی ہے، اس پر بھی تو کبھی لب کشائی کرنے کی جرات کریں۔ آخر میں صرف اتنا کہنا مقصود ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے قومی جو ساری قوم کے افراد کو ساتھ لے کر چلے، اور اگر رول آف لا کی پامالی کسی بھی ایک طبقہ کے خلاف ہو رہی ہو تو قومی لیڈر کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ آخر جماعت احمدیہ کے لاکھوں ممبران بھی تو پاکستان کے ہی شہری ہیں، اور یہ سب یقین رکھیں اپنے ملک سے بے بہا محبت کرتے ہیں، اور اگر آپ جرأت نہیں رکھتے اور آپ میں ہمت نہیں ہے، بظاہر تو آپ بڑے جرأت مند بنتے ہیں، لیکن اس معاملہ پر اگر آپ لب کشائی نہیں کر سکتے تو میں درخواست کروں گا صابر شاکر صاحب یا حیدر مہدی صاحب یا شاہین صاحبائی صاحب یا پھر ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب سے کہ وہ اکثر عمران خان صاحب کے بارے میں پروگرام کرتے رہتے ہیں یا ان سے انٹریکشن کرتے رہتے ہیں، کسی وقت میری طرف سے یا اپنے طور پہ ہی یہ معصومانہ سا سوال ان کو بھی کر دیں کہ آخر وہ پاکستان کی سوسائٹی یا معاشرہ کے اس طبقہ یعنی جماعت احمدیہ کے ممبران کے بارے میں جو ان کے حقوق کی یا بنیادی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے ہر قسم کے قانون کی موجودگی میں، اس پر بھی وہ کسی وقت اپنی لب کشائی کریں یا اپنے خیالات کا اظہار کریں۔